92 ڈیجیٹل کے لیے میں ہوں جاوید الرحمان۔ اس وقت ملیشیا میں ہمارے ساتھ ایک ایسی عظیم شخصیت موجود ہیں جنہیں ہم امت مسلمہ، پاکستانی قوم اور انسانیت کے لیے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص نعمت سے کم نہیں ہے۔ ہماری خوش نصیبی آج وہ ملیشیا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان آصف صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ وبرکاتہ۔ ہم نے آپ کا بہت خوبصورت لیکچر سنا بھی، اور ہم نے آپ کے لیکچرز دیکھے بھی ہیں، اور آپ کی جو خوبصورت نالجبل تھاٹس ہیں وہ دلوں کو چھوتی ہیں۔ اس وقت پاکستانی معاشرے کو آپ جیسے عظیم سکالرز کے افکار کو دیکھنے، سمجھنے، سوشل میڈیا کے اس دور میں جو جنگ جاری ہے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں آپ سے آپ کے خیالات میں کچھ الفاظ کے، آپ اپنے نالج کے موتی بکھیریے پلیز۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں تو ایک طالب علم ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے بھی ملیں، جس بندے سے بھی ہمارا تعلق بنے، ہم اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں، کوئی خیر لینے کی کوشش کریں، اور اس میں ہم اخلاص کے ساتھ اور جہاں سے بھی کچھ سیکھیں اس کو ایکنالج بھی کریں۔ اور اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ جو خیر کا کام کر رہے ہیں، بہت سے لوگ وہ ہیں جو خیر کا کام کرنے کے لیے لوگوں سے ووٹ مانگنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنا ووٹ ہمیں دے دیں تو دنیا میں خیر یا معاشرے میں خیر آ جائے گی۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو معاشرے میں خیر پھیلانے کے لیے چندہ مانگنا چاہتا ہے۔ چلیے، میں ابھی اس پہ بات نہیں کرتا کہ ووٹ مانگنے اور چندہ مانگنے سے خیر آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ بہرحال ان کا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی خیر پیدا کرے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن میرا طالب علمانہ فہم یہ ہے کہ اس وقت جس جد و جہد کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ لوگوں سے دعا کی درخواست کریں۔ اگر ہم ایسے بن جائیں کہ ہمارے متعلقین ہمارے حق میں دعا کرنے لگیں، تو اس کا مطلب ہے جو انسان کے لیے اپنے دل سے دعا کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے، وہ یقیناً اس سے اس کے اخلاص کو، اس کی خیر کو، اس کے اخلاق کو، اس کی محبت کو محسوس کرتا ہے، اور تبھی یہ مرحلہ آتا ہے کہ وہ کسی کے لیے دعا کرے۔ تو اگر ہم دعائیں لینے والے بنیں، اور ایسا نہ ہو کہ یعنی وہ انسان جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے، یعنی ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں کوئی اور بندہ اللہ سے ہماری شکایت تو نہیں کرے گا، کہیں کوئی اللہ سے یہ تو نہیں کہے گا کہ اس کو نہ جانے دیجیے گا جنت میں۔ تو ہمارے حق میں دعائیں کرنے والوں کی تعداد بڑھے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کریں گے، ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے۔ تو بہرحال یہ اس وقت معاشرے میں بہت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں خود اعتمادی پر، ایمان اور یقین پر، اور علم نافع کے اوپر کام کرنا چاہیے، یعنی ہمیں یہ معاشرے میں اس کو تقسیم ہونا چاہیے، معاشرے میں لوگ علم نافع سے قریب آئیں، سوچنے، سمجھنے، غور کرنا شروع کریں، اچھی صحبت۔ ابھی ایک آپ کے لیکچر میں آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ ٹالرنس کے حوالے سے آپ نے بہت خوبصورت ایک بات کی، اور جو ہماری نیکسٹ جنریشنز کو شاید وہ بڑی مشعل راہ ہوگی کہ دل سے دلوں کو جیتا جاتا ہے۔ ابھی ایک لیکچر میں انہوں نے فرمایا ہے، اس پہ یقین کیجئے بات دل کو چھوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں ٹالرنس بہت کم ہو چکی ہوئی ہے، ہم ایک بے ہنگم ڈائریکشن کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو ڈائریکشن پراپر مل نہیں رہی، ان کی نظر میں صرف یہی رہ گیا کہ ہم نے ایک دوڑنا ہے، اور ترقی کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا ہے۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں ٹالرنس پہ کس طرح فوکس کرنا چاہیے، دل سے کیسے دلوں کو جوڑا جا سکتا ہے۔ کسی بھی انسان سے ملتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش بڑھا دیجئے، اور سمجھانے کی کوششیں روک دیجئے۔ واہ، آپ اپنی اولاد کو 80% کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ میں اسے سمجھ لوں، اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کو اس طرح بیان کروں کہ اس کی تشفی ہو جائے کہ آپ میرا نقطۂ نظر
اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ میں مطمئن ہو گیا کہ ہاں یہ واقعی یہ مجھے سمجھ چکا ہے۔ تو اپنے متعلقین کو یہ اس یقین کا تجربہ عطا کیجئے کہ آپ ان کو سمجھ چکے ہیں، اور ان کو سمجھنے میں یعنی انہیں جج نہیں کرنا ہوگا، ان کو سننا ہوگا۔ اگر وہ آپ سے اختلاف بھی کرتے ہیں تو اس اختلاف کو محبت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہوگا کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، آپ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ میں اس سے ایگری کروں یا نہ کروں، لیکن یہ وہ بات ہے جو آپ نے مجھے بتائی ہے، میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھتا ہوں۔ یعنی دوسرا آدمی اس بات کا یقین کرے کہ ہاں آپ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو ہمارا اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم سمجھانے کی ضد میں اور سمجھانے کی دھن میں مبتلا ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کو سیدھا کر دیں، سب کو سمجھا دیں۔ تو میں اس کے بارے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سلطنت نفس اور ریاست خاندان، اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری قبول کیجیے، ٹھیک ہے؟ اسلام کی محبت میں اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے سے پہلے اپنے نفس کو زیر کر لیجیے۔ واہ اللہ واہ، تعالیٰ ہماری اس میں مدد فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ کیا بہت شکریہ۔ خوبصورت باتیں ہیں، اور لب لباب یہی ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ بہت شکریہ سلمان آصف صاحب، آپ نے جو کار خیر کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ بس تھینک یو ویری مچ۔